کربلا کے واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 60 ہجری کے اندر یزید کی بیعت لی گئی۔ اس کی بیعت کے لیے جس طرح باقی شہروں میں قاصد بھیجے گئے، یوں مدینے میں بھی قاصد بھیجا گیا کہ آؤ اس قاصد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو، کیونکہ پہلے بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا جو خلیفہ منتخب ہوتا تھا وہ اپنا ایک نمائندہ بھیجتا اس علاقے میں کہ چلو بھائی میرے نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جو بیعت کرتا اس کی بیعت یوں ہی ہوتی جیسے خلیفہ سے بیعت ہوگی۔ سب لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، 2 کے نام معروف ہیں اور ان کے ساتھ کوئی 2-4 کچھ اور بھی تھے کہ جنہوں نے اس بیعت میں تردد کیا۔ ان میں ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور دوسرے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر سے کہا گیا کہ آپ بیعت کرو، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایسے بیعت نہیں کروں گا، میں اعلانیہ طور پر کروں گا اگر کروں گا۔ پھر ان کے بعد حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے کہا کہ میں ایسے بیعت نہیں کرتا، میں بھی اگر بیعت کروں گا تو میں اعلانیہ طور پر کروں گا، سب کے سامنے کروں گا، ایسے تمہارے پاس ایک بندہ مجھے کھڑا کر کے کہے بیعت کرو، ایسے بیعت میں نہیں کرتا۔ ہوا اس طرح کہ جب یہ بات کہی تو ان دونوں کا کچھ احترام بھی بہت زیادہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ تو جب یہ بات کی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ راتوں رات مکے کی طرف روانہ ہو گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، اور ان کے پیچھے ہی حسین رضی اللہ عنہ بھی مکے نکل گئے، یہ دونوں مکے میں چلے گئے۔ جب مکے میں گئے تو کچھ دن گزرے تو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور وہ مکے چلے گئے ہیں۔ عراق کی طرف سے خطوط آئے حسین رضی اللہ عنہ کو کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں اور تم سے محبت رکھتے ہیں، یزید سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 500 کے قریب خط آئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے پے در پے ان خطوط کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، مسلم بن عقیل ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کوفے جاؤ اور حالات کا جائزہ لو کہ یہ لوگ مجھے جو خط لکھ رہے ہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا اس میں کوئی سازش ہے۔ مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے لوگوں کو بتا دیا کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاصد ہوں اور یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ لوگ مسلسل حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، یہ صحابی تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے کوفے کے اندر تمہاری امارت کے تحت یزید کے خلاف بیعت دی جا رہی ہے حسین رضی اللہ عنہ کے، لیکن یہ صحابی تھے، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے، یہ چپ رہے، انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے سنی انسنی کر دی اور بیعت ہونے دی۔ حتیٰ کہ بعض چغل خوروں نے جا کر یزید سے کہا کہ تمہارا مرکزی شہر کوفہ، اس کا جو گورنر ہے وہ اپنی نگرانی میں اس کے تحت یزید کی بیعت، آپ کی بیعت توڑی جا رہی ہے، حسین کی بیعت کی جا رہی ہے رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس میں یزید نے اس وقت ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ در حقیقت یہ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اس نے کیا یہ کہ بصرہ کے ساتھ کوفے کو ضم کر دیا اور کوفہ بصرہ کے تابع کر دیا۔ ایک ہی بندہ 2 صوبوں میں، بصرہ میں بھی اور کوفہ میں بھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو یہ ٹاسک ملا کہ بھئی تم
اس کے حالات کو بھی اپنے نگرانی میں رکھو۔ یہ رات کے وقت آیا کوفے کی گلیوں میں، اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ شاید نواسہ رسول علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا لخت جگر حسین آ رہا ہے۔ یہ رات کو منہ لپیٹے ہوئے جب گزر رہا تھا تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے مرحبا بابنی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو خوش آمدید۔ تو یہ بھانپ گیا کہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ اپنے محل کے اندر گیا، اس نے جاتے سار اپنے غلام کو کہا کہ یہ 3000 دینار پکڑ، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ تو اس طرح کر، ذرا تو پتہ کر کہ یہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور یوں جا کہ ان کو کہہ کہ میں حمص سے آیا ہوں اور یہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے لیے 3000 دینار میں یہ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو میں کس کو دوں؟ لوگوں نے کرتے کراتے لوگوں نے کہا کہ وہ ہانی کے گھر پہ مسلم بن عقیل رہ رہے ہیں۔ یہ بندہ گیا، اس نے ہانی کے پیسے پکڑائے اور اس طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، کچھ دن ان میں ٹھہرا۔ ان کو یہ تھا کہ یہ حمص سے بندہ ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ گورنر کا غلام ہے عبید اللہ بن زیاد کا۔ اس نے حالات کا جائزہ لیا اور سارے معاملات کو معلوم کیا۔ اس کے بعد وہ بندہ واپس چلا گیا، جا کے اس نے عبید اللہ بن زیاد کو ساری کہانی سنا دی کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع بھجوا دی مسلم بن عقیل نے کہ واقعتاً کوفے کے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری خلافت چاہتے ہیں، لہذا تم آ جاؤ۔ ادھر سے یہ پیغام چلا گیا اور ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر سے حج شروع ہے، 8 ذوالحجہ ہے، یوم التربیہ ہے، لوگ حج کی تیاری میں ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف چل پڑے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف نکلنے لگے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کوفے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ مجھے خطوط آئے۔ کہا کہ اگر لوگ اس کو بے ادبی نہ سمجھیں اور لوگ اس کو غلط مطلب نہ دیں تو میں تمہارے سر پہ زبردستی ہاتھ رکھ دوں اور میں تمہیں اٹھنے نہ دوں کہ تم کوفے جا رہے ہو۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو اتنی زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آ گئے، کدھر جا رہے ہو؟ کوفے۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ سارا واقعہ ان کو بھی سنایا، انہوں نے بھی بڑا کہا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو اتنی توجہ نہ دی۔ تیسرے صحابی عبداللہ بن عمر ہے، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ 3 دن کی مسافت ان کے پیچھے بھی گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس طرح بہت روکا، حدیثیں بھی سنائی، تو کہتے ہیں نا کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس اس طرح لوگوں نے بلایا ہے اور میں جا رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھی تو عبداللہ بن عمر نے گلے لگایا اور کہا کہ میں ایک شہید ہونے والے کو الوداع کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ لفظ تھے کہ کوفے والوں نے تیرے باپ سے، تیرے بھائی سے وفا نہیں کی، وہ تیرے سے وفا نہیں کرے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ چل دیے۔ پھر آگے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی ملے۔ ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ملے، اور کئی صحابہ کرام، حتیٰ کہ اس وقت کا معروف شاعر عربی زبان کا فرزدق، وہ بھی ملا راستے میں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کوفے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ، کوفے کے لوگوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑا صریح اشارہ دیا کہ وہ چاہتے بھی ہیں تجھے لیکن وہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے۔ یہ ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے، ادھر سے معاملہ یہ ہوا کہ
عبید اللہ بن زیاد نے اب دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا مسلم بن عقیل کا. اس نے سب سے پہلے تو ہانی کو پکڑا کہ جس کے گھر پہ مسلم بن عقیل تھے. اس نے کہا مسلم کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. اس نے کہا اچھا تجھے کچھ نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اپنے غلام کو بلایا جس کے ہاتھ اس نے 3000 دینار دے کر بھیجے تھے. اس نے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ جب ہانی نے اس کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی تھی وہ 3000 دینار کی. کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں. وہاں پر بس ایسے موقع پر پھر انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. بالآخر یہ بندہ ڈٹ گیا. اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تم میرے سے مسلم طلب کرتا ہے. مسلم اگر میرے پاؤں کے نیچے ہو نا تو میں پاؤں نہ اٹھاؤں تاکہ تجھے پتہ نہ چل سکے. میں پاؤں نہیں اٹھاؤں گا. اس نے مارا, خوب مارا اور قید کر دیا. یہ بات مسلم بن عقیل تک پہنچ گئی. مسلم بن عقیل کے ساتھ اس وقت 4000 کے قریب لوگ تھے. مسلم بن عقیل نے 4000 کا لشکر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. اس کو گھیرے میں لے لیا. عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا کہ معاملہ سنگین ہے, اب میرے لیے مشکل ہے بچنا. اس وقت اس کے پاس کوفے کے بڑے لوگوں کی, اشراف, رؤساء, سرداروں کی میٹنگ چل رہی تھی. اس نے ان سے کہا دیکھو میں تمہیں یہ انعام دوں گا, اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈراؤ, ان کو بتاؤ کہ شامی فوجیں بڑی سخت ہیں, تم اگر مجھے کچھ کرو گے تو شام سے فوجیں آئیں گی. ان کو ڈراؤ, ان کو دھمکاؤ جس طرح مرضی. یہ لوگ قلعے کے اوپر چڑھے اور آوازیں دے دے کر اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں کو کہنے لگے چلے جاؤ پیچھے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ چند لمحات گزرے تھے کہ ایک عورت آتی, وہ مسلم بن عقیل کے لشکر میں سے اپنے بیٹے کو کھینچ کے لے جاتی کہ تو ادھر آ جا کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے. دوسری آئی وہ اپنا بیٹا کھینچ کے لے گئی. تیسری آئی وہ اپنا لے گئی. کوئی آیا وہ اپنا بھائی لے گیا. کوئی آیا وہ اپنا بیٹا لے گیا. کسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو زبردستی پیچھے دھکیل دیا. الغرض کہتے ہیں جو شام کا وقت جب ہونے کو تھا تو مسلم کے ساتھ 30 کے قریب افراد رہ گئے. اور پھر جب مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کے ساتھ وہ جو 30 تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اکیلا مسلم بن عقیل ہی کوفے کی گلیوں میں اکیلا تنہا رہ گیا. پھر یہ بیچارہ گلیوں میں چھپ رہا تھا, رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اور ایک عورت کے دروازے پہ دستک دی, ایک دروازے پہ دستک دی, وہاں پر عورت نکلی, کہا کہ مجھے پانی پلا. اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا مسلم بن عقیل. اس نے کہا آ جا. اس نے پانی پلایا اور چھپا دیا. لیکن اس کے بیٹے نے جا کر عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ ہمارے گھر پہ چھپا ہے. عبید اللہ بن زیاد نے فوج بھیجی, کچھ جھڑپ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہتے, اپنی گرفتاری دے دے. کیا کرتے؟ اتنی طاقت کے آگے جرأت اور بہادری کیا کرتی ہے؟ جرأت اور بہادری ہزاروں کا مقابلہ تو نہیں نہ کر پاتی. انہوں نے گرفتار کیا اور عبید اللہ کے پاس لے گئے. عبید اللہ نے کہا کہ تو بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس حسین کی بیعت ہے, یزید کی بیعت نہیں. اس سے کہا اچھا یزید کی بیعت تو نہیں مانتا؟ کہا نہیں. کہا بس ٹھیک ہے میں تجھے قتل کروں گا. آخر یہ قریش کے یہ لوگ, علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عقیل, یہ علی رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا, بہادر لوگ تھے, موت سے تو یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے. کہا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرو, مجھے ایک وصیت کرنے دو. عبید اللہ نے کہا کرو وصیت. انہوں نے ایسے پوری مجلس کو دیکھا, اس میں عمر بن سعد بن ابی وقاص, معروف صحابی سعد بن ابی وقاص ان کا بیٹا تھا. ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تو اس مجلس کے اندر سب سے میرا قریبی رشتہ دار ہے, میں تجھے آخری وصیت کر رہا ہوں, اللہ کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا. اس نے کہا بتاؤ. کہنے لگے کہ حسین کو پیغام بھیج دو کہ واپس چلا جائے, بس یہ میری آخری وصیت ہے. میں تو یہاں پر شہید ہو جاؤں گا
لیکن حسین کو نہ کچھ ہو، اس کو پیغام بھیج دو کہ کوفے کے لوگوں نے میرے ساتھ بھی خیانت کی، تیرے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اور ایسے جھوٹے اور خائن لوگوں کی کوئی رائے اور کوئی تائید نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ٹھیک، تیرا پیغام حسین کو پہنچ جائے گا۔ اس نے اسی وقت قاصد بھیجا۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں آ کر ملا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی کی لختے جگر تیرا بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا، اور اس کی یہ وصیت میں تیرے تک لے کر آیا ہوں کہ تو یہاں سے واپس چلا جا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے ابو کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں کیا کہوں ان سے، کیونکہ جب اجتماعی مشورے کے کام ہوتے ہیں تو اس میں پھر سب کو لے کر چلا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ان کی بات پہ چپ ہو گئے اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات پہنچی کہ حسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے اور تمہارے قریب آ چکے ہیں، باوجود وصیت کے وہ آگے آ چکے ہیں۔ اس نے پہلا دستہ جو بھیجا تھا نا حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے، وہ اس نے اپنے جس کمانڈر کو بھیجا تھا، غالباً اس کا نام حر ہے، وہ جب آئے تو حسین رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ حسین دیکھ، یہ قادسیہ مقام تھا، قادسیہ، وہاں پر وہ حسین سے کہنے لگے کہ دیکھ، یہاں سے واپس چلا جا، یزید کی طرف چلا جا، جدھر مرضی چلا جا، لیکن ادھر نہ آ۔ یہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہمدردی رکھتا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں نے کوفے، ہمارا بھائی قتل ہوا، شہید ہوا، ہم ادھر ہی جائیں گے۔ اس نے بار بار حسین سے کہا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یوں حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف یوں بڑھتے رہے اور یہ ان کے مد مقابل یوں چلتا، اس کے پاس فوج تھی، یوں یہ چلتے رہے دونوں، اور یہ بار بار حسین سے کہتا کہ اللہ کے لیے نہ آ عراق۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر اس کو کہا تھاکلت کہوں مک، تیری ماں تجھے گم پائے، دفع ہو جا، میرے سے دور ہو جا۔ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ تو نے مجھے یہ بات کہی ہے نا، میں برداشت کر گیا، تیرے سوا مجھے عرب میں سے اگر کوئی یہ بات کہتا نا، میں اس کو بھی بتاتا اور اس کی ماں کو بھی بتاتا یہ بات کیسے کہتے ہیں، لیکن میں اگر تجھے کچھ کہوں گا تو بات کس کو جائے گی؟ اس کو جائے گی جس جیسی عورت، شاید کسی کی بیٹی ویسی نہیں جیسی وہ بیٹی ہے۔ میں تجھے کچھ نہیں کہتا، اور اس کا حق بھی یہ تھا کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی بات کو برداشت کرتا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابھی یہ چل رہا ہے، اتنے میں وہی عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 4000 کے قریب لشکر تھا۔ یہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اچھے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے بھی حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، جب اسرار بڑھا تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب تجھے 3 صورتوں میں سے ایک صورت پیش کرتا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ تدارک ہو رہا تھا معاملے کی حساسیت کا۔ وہ کہنے لگے 3 صورتیں، یا تو مجھے جہادی فوجوں کے ساتھ مل جانے دو جو اسلام کی سرحدوں پر لڑ رہی ہیں، میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کی طرف جانے دو۔ عمر کے ساتھ جو لوگ تھے، اور عمر یہ کہتا تھا کہ یزید کی طرف تم ضرور جاؤ گے، لیکن میں پہلے عبید اللہ سے پوچھوں، کیونکہ میں اس کی طرف سے آیا۔ عبید اللہ کے پاس جب پیغام گیا اس عمر کا، تو اس نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یزید کے پاس بھیج دو اگر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت قریب ایک ملعون، ایک خبیث موجود تھا جس کا نام شمر بن ذوالجوشن، وہ موجود تھا۔ یہ حواری تھا اس کا، عبید اللہ کا، اس ملعون کا یہ حواری تھا، اور اس نے کہا کہ حسین تیرے آگے تسلیم کیوں نہیں ہوتا؟ حسین کو چاہیے کہ تیرے آگے گھٹنے ٹیکے، یزید کے پاس تو کیوں بھیجتا ہے؟ سارا معاملہ تیرا ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں، یہ میرے لفظ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ کہتا تھا یہ کریڈٹ اور یہ لعنت تیرے گلے پڑنی چاہیے،
تو بس اس کا دماغ خراب ہوا، جس طرح عام حکمرانوں کو یہ الٹے پلٹے وزراء مشورے دیتے ہیں، ایسا ہی مشورہ اس نے دیا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ نہیں، حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ میرے آگے آ کے میرے فیصلے پر آئے۔ اب حسین جیسا عظیم انسان ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کے آگے تو نہیں جھکتا۔ وہ نبی کا نواسا تھا، اس میں غیرت کا خون تھا، اور غیرت مند انسان جان تو دے دیتا لیکن ذلت برداشت نہیں کرتا۔ حسین رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، تیرے آگے میں نہیں آتا، نہ تیرے آگے میں جھکوں گا، نہ تیرے فیصلے کو میں تسلیم کروں گا۔ ہاں یزید تک بات ہو تو میں کروں گا، کیونکہ یزید جو بھی تھا، یزید اس خاندان کے آگے نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا، یزید کو پتا تھا۔ بہرحال معاملہ اس طرح ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے اس شمر بن ذوالجوشن کو بھیج دیا کہ چل تو جا عمر کو کہہ، اگر عمر تیری بات مانے، عمر بن سعد بن ابی وقاص تو ٹھیک، نہیں تو عمر کو بھی معزول کر، اور جو پہلے حر گیا اس کو بھی معزول کر، اور تو امیر ہے کا۔ جب یہ آیا نا تو اس ملعون نے کچھ حالات میں بہت گرمی پیدا کر دی۔ جمعرات کا دن تھا، حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ لوگ ان کا لشکر 5000 کا بن چکا تھا، وہ جب دل ملانے لگا تو حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں، ہم دو بھائیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فضائل بیان کیے، میں نبی کی لخت جگر، نبی کی لاڈلی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس واز کو سننے کے بعد وہ جو پہلا قائد آیا تھا نا عبید اللہ کی طرف سے، وہ نکل کے حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گیا، اور اس کے ساتھ 30 شاہ سوار اور تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 72 لوگ تھے، 30 یہ آ گئے، 100 ہو گئی تعداد۔ کسی نے کہا کہ تو عبید اللہ بن زیاد کا کمانڈر ہے، اور تو حسین کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی نہیں، اب جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، میں نواسے رسول کے خلاف نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر کہتے ہیں تاریخ میں جو لکھا ہے کہ ظہر کی اور عصر کی نماز کی جب باری آئی تو حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے آنے کے لیے جب آگے بڑھے تو کہا کہ تم اپنے امام کو آگے کرو، ہم اپنے کو آگے کرتے ہیں۔ ادھر حسین آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز تمہارے پیچھے۔ نماز پڑھی گئی ظہر، پھر عصر۔ حسین رضی اللہ عنہ جب شام کا وقت ہوا تو اس وقت کچھ محسوس یہ ہوا کہ یہ لشکر حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نیند کی کیفیت میں سونا چاہتے تھے۔ آپ کو جب یہ اطلاع آئی کہ لشکر ایک طرف آ رہا تو آپ نے اپنے بھائی علی کو بھیجا، اپنے بھائی عباس کو بھیجا، عباس بن علی، یہ علی رضی اللہ عنہ کے اور بیٹے تھے عباس، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کر کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھی دو باتیں، اب اور بات ہو رہی نہیں ہے، یا تو عبید اللہ بن زیاد کے آگے جا کے تسلیم ہو جاؤ یا لڑائی کرو۔ عباس نے کہا کہ ٹھہرو، مجھے ابو عبداللہ کو جا کے بات کہنے دو۔ ابو عبداللہ حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، میں ان کو بتاتا ہوں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان سے کہو کہ ہمیں رات سوچنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج کی رات اپنے اللہ سے عبادت کروں، اللہ سے باتیں کروں، نماز پڑھوں، ہمیں رات سوچنے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فوجیں پیچھے ہٹ گئی، حسین رضی اللہ عنہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، مناجات کرتے رہے۔ صبح ہوئی، پھر اچانک جنگ بھڑکی، کیونکہ یہ ملعون یہ بیچ میں آ چکا تھا، اچانک جنگ بھڑکی۔ پھر چونکہ ایک طرف 100 اور ایک طرف 5000، آپ دیکھیں نسبت کیا بنتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں کا پہلے ہی ذہن یہ بن چکا تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حسین رضی اللہ عنہ کے آگے آتے اور جو ہوتا کہ شہید ہو جاتے، شہید ہوتے گئے۔ آخری حسین رضی اللہ عنہ جب بچے، یا ان کے بیٹے علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک بیٹا تھا علی،
وہ بیمار تھا، یا کچھ خواتین جن کو سائڈ پہ کر دیا گیا. حسین رضی اللہ عنہ باقی بچے. اب کوئی ڈرتا ہوا حسین کے قریب نہیں آتا تھا، جو قریب آتا وہ پیچھے ہو جاتا. روب تو تھا اس نواسے کا، روب بھی تھا اور کچھ ڈر بھی تھا کہ نبی کا نواسا کیا بنے گا. ہر کوئی ڈرتا تھا کہ میں یہ بدبختی اپنے ذمہ نہ لوں. کہتے ہیں کہ دن کا لمبا حصہ اس بات پہ گزر گیا کہ حسین کے قریب کوئی نہیں جا رہا. پھر یہ ملعون آیا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس کو پکڑو، اس کا گھیرا تنگ کرو، اس کو مارو. چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ جتنے دلیر اور بہادر تھے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی تلوار کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور جتنا وہ کر سکے انہوں نے اپنے دفاع میں کیا. پھر اچانک حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس میں 2 نام پیش کیے جاتے ہیں کہ جس نے شہید کیا. ایک سنان بن انس اور ایک کہتے ہیں کہ یہی شمر بن ذوالجوشن. ان 2 ملعون میں سے کوئی ایک تھا جس نے شہید کیا. سر مبارک لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے. اس ملعون نے لاٹھی پکڑی اور حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر ایسے طنزیہ انداز میں ایسے لاٹھی منہ میں داخل کرنے لگا. وہاں پر صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اوے میں آج ایسی بات کروں گا کہ تجھے غصہ دلا کے رہوں گا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے اور تو یہاں پر طنز کر رہا. پھر حسین رضی اللہ عنہ کا جس نے یہ معاملہ کیا، تھوڑی ہی دیر گزری ہے، پھر یہ عبید اللہ بن زیاد یوں ہی قتل ہوا اور اس کی گردن اتری. اور مختار ثقفی کے ہاتھوں، جو کوفی تھا، اس نے یہ کام اس لیے کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک تو حسین کے ساتھ غداری کر دی، تو چلو ہم سے جو گناہ ہوا ہمیں اس کا اب کفارہ یوں لوں گا کہ اس کی گردن بھی اتار کے چھوڑ. کیونکہ کوفیوں نے 2 موقعوں پر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کی. ایک جس وقت مسلم بن عقیل نے بیعت لی تو انہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑ دی، اور دوسرا جس وقت حسین رضی اللہ عنہ آئے، اگر سارا کوفہ نکل کے حسین کے ساتھ چلا جاتا تو عبید اللہ بن زیاد کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت بھی یہ نہیں نکلے. ہاں جب وہ شہید ہو گئے پھر انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کیا. عبید اللہ بن زیاد کو جب قتل کیا پھر اس کا سر لا کر جب مسجد کے باہر رکھا گیا تو اس وقت صحیح سند سے یہ روایت ہے کہ اس وقت سانپ آیا اور اس کے سروں کو کراس کرتا ہوا اس کے عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے اندر جاتا اور اندر جا کر کچھ دیر کے بعد باہر آتا، پھر آتا پھر جاتا. 2 یا 3 دفعہ ایسے ہوا. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کو دنیا کے اندر بھی ایک لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. اور اسی طرح ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے سنا کہ نعوذ باللہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، میں وہ کلمات نہیں بولتا، ان کی بے ادبی کی اس نے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے اندھا کر دیا. 2 معنی ہیں اس لفظ کے. ایک میں آتا کہ اللہ نے آسمان سے ستارے گرائے اور اس کو اسی وقت ملعون کو اندھا کر دیا، اور بعض نے اس کا معنی یہ نہیں کیا. بہرحال اللہ نے اسی وقت اس کو پکڑ دیا. تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کہ 10 محرم کو بنتی ہے تقریباً، اس میں حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مظلومانہ شہید کیا گیا. ہم حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا، جو ان کی شہادت میں حصے دار تھا، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، جو ان کی شہادت پر خوش ہے، ہم ان سب مجرموں سے بری ہیں اور ان سب پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. یقیناً حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھے. یزید کیا ساری اس وقت جو موجود تھے جو لوگ، وہ سب کے سب ایک طرف ہوتے تو حسین ان پر بھاری تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی رائے اور ان کا حق اور ان کا تقوی اور ان کی نیکی سب پر حاوی تھی. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. پھر یہاں سے آگے کچھ معاملات ہیں.
کہ یہ خبر یزید تک پہنچی تو کیا ہوا، یزید نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا، یزید کا کردار اس موقع پر کیا تھا، باقی جو لوگ تھے ان کا کردار اس موقع پر کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے بات ہم کل کے درس میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کسی اہل بیت اور کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی میل نہ آئے۔ ہر وہ بندہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ان کی شان میں تنقید کرتا ہے، مجھ سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس کے ساتھ نہ کرے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا